بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 22ویں تراویح مکمل کی۔ دیکھو، سورہ یوسف کل جس کے واقعے کو ہم نے سنا، وہ 12ویں 13ویں پارے دونوں کے درمیان میں ہے۔ 13واں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سورہ حجر شروع ہوتی ہے اور پھر وہ 14ویں پارے میں داخل ہو جاتی ہے۔ سورہ حجر جو ہے میرے محترم دوستو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور اصحاب حجر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، ملک شام میں رہتے تھے۔ تو چونکہ اس سے پہلے میں تفسیر میں بتا چکا ہوں، جو لوگ روزانہ تفسیر سن رہے ہیں پابندی سے ان کو یاد ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ میں بھیجو، تو اللہ نے پہلے حضرت ہارون کو کیا کیا بھائی؟ نبی بنایا ان کو، اور نبی بنانے کے بعد میں پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹس اور ان کے ساتھ میں جو ہے ان کے خلیفہ بن کے روانہ ہوئے فرعون کے محل میں بات چیت کرنے کے لیے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ ملک شام میں رہتے تھے، اور ملک شام جو ہے نا، آج کا جو ملک شام ہے، وہ ملک شام اور پہلا جو ملک شام تھا، پہلا ملک شام اتنا بڑا تھا کہ آج کے 5-6 ملک وہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج کا جو جارڈن ہے، آج کا جو لیبنان ہے، آج کا جو فلسطین ہے، آج کا جو اسرائیل ہے، یہ سارے کیا سارے اس زمانے میں ان سب کو ملک شام ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم جو آج کے زمانے میں اردن لیبنان کے قریب میں وہ قوم آباد تھی، اس علاقے کو سدوم کہتے تھے، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے روانہ کیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد اس علاقے کی طرف ان کو بھیجا کہ سدوم کے جو لوگ ہیں، وہ جو قوم ہے، سب سے پہلی خرابی ان کی یہ ہے کہ وہ ڈاکے ڈالتی ہے، راستے سے جو گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ بدکاری ان کے اندر عام ہے۔ بدکاری مطلب وہ عورتوں سے اپنے فزیکل ریلیشن نہیں بنانا چاہتے، بلکہ مرد مردوں سے ہی ریلیشن بناتے ہیں، مرد مردوں کے ساتھ میں منہ کالا کرتے ہیں۔ یہ خباثت اور برائی اس قوم کے اندر عام ہے۔ جاؤ جا کے وہ قوم کو سمجھاؤ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اس علاقے کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، تو قوم حضرت لوط علیہ السلام کی کیا بات مانتی؟ خود حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس قوم کے ساتھ میں شامل حال ہو گئی، قوم کے ساتھ میں ہو گئی۔ اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ اس قوم میں محنت کرتے رہے، محنت کرنے کے باوجود وہ پوری قوم کے اندر ایک آدمی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جنہوں نے اپنی بات کو قبول کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر 2 نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ بیویاں کس کی تھی؟ نبی کی بیوی تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط
कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैनि फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैआ वक़ील उदखुलन नार मअद दाखिलीन। इंशाअल्लाह मैं ये दोनों आयतें, एक तो ये है, एक्चुअल में ये रुकू ऐसा है ना, इसकी मुस्तकिल तफसीर होना चाहिए। इसमें दो ऐसी औरतों का जिक्र है जो नबियों की बीवी थी, एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी और दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिन्होंने कुफ्र किया, नाफरमानी की। और दो ऐसी औरतों का जिक्र है कि हज़रत बीबी आसिया जो बीवी फिरौन की थी लेकिन खातिमा ईमान पर हुआ, और दूसरे हज़रत मरियम। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। दो औरतें नेक और दो औरतें अल्लाह की नाफरमानी करने वाली। इंशाअल्लाह इसकी तफसीर फिर कभी तफसील के साथ में आएंगी, खाली मुस्तकिल ये एक रुकू की। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके साथ में हो गई। अब कोई अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, और कौम जो है कौम वो बुराइयों पर, जिना पर, बदकारी के ऊपर ऐसे आमादा थी। आप सोचो वो कौम का क्या हाल होगा। कौम के बादशाह का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ तो आप समझ जाओगे कि कौम का बादशाह जब ऐसा था वो कौम कैसी होंगी। जो हुकूमत करता था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, सुदूम के ऊपर 40 लाख की आबादी थी वहाँ की। कितने लाख की भाई? हाँ, वो पूरे इलाके सुदूम की आबादी तकरीबन 40 लाख की आबादी थी। वो पूरे मुल्क का ऐसा हाल वहाँ पर। एक बेचारा मुसाफिर आया उस बस्ती के अंदर, नया आदमी, उसको कुछ मालूम नहीं, गुज़र रहा है रास्ते से। तो कुछ लोग बैठे हुए थे चबूतरे के ऊपर। उसमें से एक ने बोला, यार ये आदमी बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका टकला भी बहुत चमक रहा बोले। दूसरे ने बोला, एक काम करेंगे, इसके टकले पे डिज़ाइन बनेंगे बोले अपन पेंटिंग के। एक ने बोला, ठीक है, उसको क्या टाइम लग रहा बोले। उठाया, पत्थर मारा उसके सिर में, उठा के उसने सर फूट गया उसका। और सर फूटने के बाद चारों तरफ क्या हो गया, खून फैल गया उसके पेशानी पे, चेहरे पे। तो वो आदमी जो है वो बेचारा बादशाह के दरबार में गया शिकायत लेकर। अब हमारे ज़माने में भी लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल के कुछ मौजूद है उस कौम के, जो चबूतरों पे बैठे बैठे रिक्शे वालों पे कमेंट करने वाले, बाइक वालों पे कमेंट करने वाले, किसी की माँ बहन बेटियां जा रही है उन पे कमेंट करने वाले। ऐसों को जो देखता हूँ ना मैं, रिकामों को, तो मुझे वही 4-5 की याद आती है। तो इसके लिए ये फितरत हमने नहीं रखना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ये चौराहों को आबाद करना, रात में 2-2 बजे तक वट्टों पे बैठना, बगैर इजाज़त लोगों के रिक्शों में बैठना, उनके वो फाड़ के देना, ये जो फितरत है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वैसे कौम की फितरत है ये, और आज भी मौजूद है। मेरा एक दोस्त तबलीग का साथी, बेचारा भोला भाला सीधा साधा, अंदरून बैरून बेचारे का वक्त कई मरतबा लग चुका है। रात के वक्त में उसके घर के सामने उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई। अब ऐसी चबूतरे पे बैठे बैठे गाड़ी बहुत भारी दिख रही, नहीं दिख रही बोले यार शोरूम की, चलो इसका राउंड मार के लेके आएंगे, निकालो बोले गाड़ी। अब वो हमारे साथी की गाड़ी, वो ऊपर रहता था, गाड़ी नीचे खड़ी हुई, लेके चले गए। वो गाड़ी को चालू किए, इधर राउंड उधर राउंड, रात भर घूमते रहे। पेट्रोल ख़त्म हो गया, बोले यार कहाँ लेके जाएंगे, खड़े कर दो यहाँ पे। अब एक जगह पे जगह दिखी गाड़ी खड़े करने की, लगा दिए वहाँ पर। ये बेचारा नींद में से उठा, गाड़ी नहीं है। उसके बाद में रिपोर्ट लिखा है, गाड़ी ढूंढते रहे, कम से कम 1.5 साल तक उन्होंने बाइक तलाश किए। मिली क्या उनकी गाड़ी? नहीं मिली गाड़ी। एक मर्तबा इत्तेफाक से उनका कोई साथी, एक मेडिकल स्टोर था, उसी के बाजू में ये पार्किंग थी, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, वो कुछ मेडिसिन लेने के लिए गया। उसने देखा यार ये गाड़ी तो अपने पहचानत वाले की। फिर उसको याद आया, अरे अपना फुलाना साथी, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। उसने फ़ोन किया उनको, अरे जल्दी आओ बोले यहाँ पर। वो पहुँचे वहाँ पर, देखे तो उन्हीं की गाड़ी खड़ी हुई है। उन्होंने मेडिकल वाले को पूछे, उसने बोला मेरे को मालूम नहीं है, मगर बहुत दिनों से खड़ी भी है बोले ये गाड़ी ऐसी।
کوئی پرسان حال نہیں. ویسی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ہم کو لگا شاید کسی کی ہوں گی, کوئی لے جاتا ہوں گا. اب ہم تو دوسری طرف رہنے والے, یہاں دکان کے لیے آتے جاتے, اس لیے ہم نے بھی دھیان نہیں دیا. مگر اتنا ضرور ہے ہم اس کو بہت دنوں سے دیکھ رہے بولے گاڑی کو. پھر وہ بیچارے آئے تو پتہ چلا اس طریقے سے رات بھر گاڑی گھمائی گئی, پیٹرول ختم ہو گیا تو گاڑی کو کیا کرے, دوسری جگہ لے جا کے کھڑے کر دیے. اب جس کی گاڑی ہے وہ کیا سمجھ رہا گاڑی چوری ہو گئی, اور گاڑی وہاں پڑی ہوئی ہے. 1.5 سال تک وہ گاڑی سڑتی رہی, بارش میں دھوپ میں, کوئی پرسان حال تھا اس کا. ہاں تو یہ جو فطرت کے جو ہوتے ہیں نا اس طریقے کی حرکتیں کرنے والے, وٹوں پہ بیٹھ کے, چبوتروں پہ بیٹھ کے رات میں 2-2 3-3 بجے تک آباد کرنے والے, یہ اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد کا سب سے پہلا عمل ہے سو جانے کا. کیا کرنے کا بھائی؟ سو جانا. عشاء کی فوراً نماز کے بعد کا سب سے پہلا عمل. اسی لیے آپ تہجد کے اندر اٹھتے تھے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو, عشاء کی نماز کے فوراً بعد بجائے ہوٹلوں کو آباد کرنے کے, چبوتروں کو آباد کرنے کے, لوگوں کے گاڑیوں میں رکشوں میں بیٹھنے کے, کس کو جا کے آباد کریں گے؟ آرام کرنے کو, اپنے بستر کو. وہ آرام کرو تو اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوں گی. خیر, وہ بیچارے کا سر پھوڑ دیے. گیا وہ بادشاہ کے دربار میں شکایت لے کے. بادشاہ سلامت سے کہا میں ایسا راستے سے گزر رہا تھا, کچھ لوگوں نے میرے سر پہ پتھر مار دیا اور میرا پورا جو ہے سر وہ خون میں لہو لہان ہو گیا, چہرے پہ بھی خون آ گیا. بادشاہ نے کہا کون لوگ تھے وہ؟ بھیجا اس کے لوگوں کو, جاؤ بلا کے لے کے آؤ. اب آئے وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے پوچھا کیوں پتھر مارے تم نے ان کے سر کے اوپر؟ نہیں بولے بادشاہ سلامت, اصل میں ان کا چہرہ ایک دم خوبصورت گورا نظر آ رہا تھا, ٹکلا بھی نیا نیا کیا ہوا تھا, ایک دم چمک رہا تھا بولے وہ. تو ہم نے سوچے کہ اتنے خوبصورت چہرے پہ کچھ ڈیزائن بنا دینا, الگ الگ ٹائپ کے کچھ پینٹنگز بنا دینا بولے, اس کے لیے میں نے پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا تو چہرے پہ ایسے ڈیزائن بن گئے, آپ دیکھ سکتے بولے. ایسی ایک لکیر ایسی ہو گئی بولے, کچھ ایسے ہو گئے بولے چہرے پہ. بادشاہ نے بولا نہیں بہت اچھا کام کرا. اب جس کا سر پھوڑے تھے اس کو بولا 200 روپے دے اس کو جرمانہ. ایک تو تیرے چہرے پہ اس نے ڈیزائن بنایا اور اوپر سے اور اس کی شکایت کرنے آیا بولے تو. وہ بیچارہ جو مہمان آدمی تھا اس نے سر پہ ہاتھ لگایا, اس نے بولا اے اللہ میں کون سی قوم میں آ گیا ہوں, اب ان کا بادشاہ ایسا ہے تو لوگ کیسے رہیں گے. اس نے جیب میں سے 500 کی نوٹ نکالا اور ساتھ میں ایک پتھر اٹھا کے مارا بادشاہ کو. یہ میری طرف سے 500 بولے تمہارے کو, میں بھی ایک ڈیزائن بنا دیتا ہوں, اور بھاگ گیا محل میں سے. تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی. آپ سوچو وہ قوم کیسی ہوں گی, ان کا بادشاہ ایسا تھا. اب اس کے بعد جب لوط علیہ السلام تنگ آ گئے اس قوم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ میں ایک فرشتوں کی جماعت کو عذاب دے کر جو ہے بھیجا اس قوم کی طرف. آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ, پہلے ملک شام میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے کہ مہمان ہیں, ان کا استقبال کیے, ان کو اپنے گھر میں لے جا کر بٹھائے, کچھ نہیں پوچھے ان سے, اور نہیں پوچھنے کے بعد فوراً ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیے, اس کو بھون کر اچھے طریقے سے اٹھا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے لے کر گئے. لیجئے بولے آپ مسافر لوگ ہیں, کھائیے, تناول فرمائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, ہم لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اب وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, وہ فوراً سمجھ گئے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو پھر یہ فرشتے ہو سکتے ہیں. پوچھا تم لوگ فرشتے ہو؟ بولے ہاں ہم لوگ فرشتے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ تمہارے پاس کچھ کام نہیں ہے, ہم تمہارے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو چہرہ اتر گیا, قوم میں تو میرا بھتیجا بھی ہے, اس کی بیٹیاں بھی ہے, اب عذاب نازل ہوں گا تو میرے بھتیجے پر بھی نازل ہوں گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی قوم میں 300 اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو کیا تم اس قوم پر عذاب نازل کرتے ہو؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم ایسی قوم پر عذاب نہیں نازل کرتے جس کے اندر 300 اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کسی قوم میں اگر 40 اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں تو؟ بولے اس قوم کے اوپر بھی ہم عذاب نہیں نازل کرتے۔ اچھا اگر قوم میں خالی ایک آدمی ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، فرشتوں نے کہا اگر ایک آدمی بھی ہے نا تو بھی ہم اس قوم کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا، بولے دیکھو میرا بھتیجا حضرت لوط، فکر مت کرو تم، اللہ نے ہم کو وہی ذمہ داری دے کر بھیجی ہے، آپ کے بھتیجے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا بھتیجا بالکل محفوظ رہے گا، لیکن ساتھ میں ہم تم کو بھی ایک خوشخبری دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہاں موجود تھی جنہوں نے یہ کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تم دونوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کو ایک بیٹا دے گا جس کی اولاد میں اتنی برکت ہوں گی، اتنی برکت ہوں گی۔ ان کی بیوی ہنسنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایسا کیسا ہوں گا؟ بولے اس لیے کہ ان کے بیوی کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 کو کراس کر چکے تھے۔ اتنے بڑھاپے کے اندر کہا کہ نہیں، اولاد دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایج، عمر، اس کا کوئی، اللہ ان سب چیزوں کا جو ہے محتاج نہیں ہے۔ ورنہ سائنٹیفک طور پر اگر دیکھا جائے تو عورت کی جو ایج ہوتی ہے، جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے ماں بننے کے چانسز ختم ہوتے رہتے ہیں۔ 30 سال کے بعد میں عورت کے ماں بننے کے چانسز تقریباً 60% ختم ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد تقریباً 90%، اور 45 سال کے بعد 100% وہ ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم کے بیوی کی عمر کتنی تھی؟ ڈبل، 45 سے 90 سال۔ میرے محترم دوستو، عبرت کی بات ہے، عبرت کی بات۔ اللہ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ کون عطا کیے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف، اور یہ جو 11 بیٹے کل میں نے جن کا قصہ سنایا، آپ سوچو آج پوری دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں وہ سارے کیا سارے صرف حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں۔ پھر باقی بیٹوں سے بھی یہ نسلیں چلی، پھر پورے نبی پیدا ہوئے، ان کے بعد جتنے بھی نبی پیدا ہوئے دنیا کے اندر وہ حضرت یعقوب کی نسل سے ہی پیدا ہوئے۔ اسی لیے وہ قرآن میں بار بار بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل جو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اور وہ اولاد کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی حضرت ابراہیم کو؟ 100 کے اوپر ہو گئے تھے، بیوی کی عمر 90 سال تھی، ایسی عمر میں اللہ نے وہ اولاد دی تھی۔ لیکن خدا کا نظام ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ اب فرشتے نکلے وہاں سے، ملک شام سے، جو بستی تھی جس کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، وہاں پہنچے۔ وہاں پر گئے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں، مہمان آئے ہیں۔ ان کو ڈر محسوس ہوا دل کے اندر، اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ ہیں، اگر یہ قوم ان کو دیکھیں گی تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گی بدکاری کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ قوم کس کے ساتھ میں بدکاری کرتی تھی؟ مردوں کے ساتھ میں۔ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کے لیے حضرت لوط علیہ السلام وہ سارے فرشتوں کو اپنے گھر میں لے کر گئے۔ بولے بھائی تم ملک میں مت داخل ہو، قوم میں مت داخل ہو، ورنہ یہ قوم تمہاری جان کی دشمن بن جائیں گی، چلو میرے گھر پہ۔ اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ خود مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ خود مشرکین اور کفار کے ساتھ میں ملی ہوئی تھی۔ اس نے جب دیکھی کہ میرے گھر میں اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں تو وہ خود قوم کے پاس پہنچ گئی، اور قوم سے جا کر اس نے کہا اے قوم
تمہارے لیے خوشخبری ہو، ہمارے گھر پہ اس طریقے سے نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ اب جب قوم نے سنا تو پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف جمع ہو گئی، کہا کہ تمہارے یہ جو مہمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے گڑ گڑانے لگے، ان کو سمجھانے لگے اور ان سے یہ کہا کہ ارے تمہاری جو بیویاں ہیں ان سے ضرورت پوری کرو، وہ میرے لیے میرے بیٹیوں کے جیسی ہے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سارے اس کی جو نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ پوری امت اس کے لیے اولاد کی طرح سے ہوتی ہے۔ کہا کہ تم اپنے بیویوں سے جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قالوا ما لنا فی بناتک من حق، ہماری بیویوں کو جن کو تم اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہو اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو بس ان نوجوانوں کے ساتھ میں اپنی بدکاری کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے روکا، منع کیا، سمجھایا، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ فرشتے جو تھے ان کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگے، اے اللہ اب میں یہ میرے مہمانوں کو کس طریقے سے بچاؤں، کیسے ان کی حفاظت کروں۔ فرشتوں نے ان سے کہا رو کیوں رہے ہو، ڈر کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ بولے نہیں، پوری قوم گھر کے چاروں طرف ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اندھیرا جب ہوگا تو تم اپنی بیٹیوں کو لے کے یہاں سے سیدھا نکل جانا، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ ایک مرتبہ جب تم نکل گئے اپنی بیٹیوں کو لے کر، اس کے بعد بس چلتے ہی رہنا، پیچھے پلٹ کے بالکل مت دیکھنا۔ سورج غروب ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل گئے، سیدھا چلتے رہے۔ اب بیوی جو تھی وہ تو پہلے ہی قوم کے ساتھ میں ملی ہوئی تھی، اور لوگ جو تھے بس وہ ان کے گھر پہ حملہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنے پر سے لوگوں کی آنکھ پہ جب پر کو گھمایا تو ساری قوم اپنی جگہ پہ اندھی ہو گئی۔ اس کے بعد اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی، اور پھر اس قوم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے نیچے سے جو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس قوم کو پہلے آسمان تک لے کر گئے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے تھے ان کو اس قوم کے مرغوں کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ سوچو کتنے اوپر لے کر گئے ہوں گے، اور اس کے بعد لا کے اس قوم کو جو زمین پہ پٹکا تو وہ پوری قوم زمین میں اتنے نیچے دھس گئی کہ اس جگہ پہ ایک سمندر وجود میں آ گیا، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر المیت، پورا کیا پورا جو ہے مردار سمندر۔ کیوں؟ ایک بھی جانور اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ سمندر کے اندر، پانی کے اندر مچھلیاں ہوتی ہے، مینڈک ہوتے ہیں، کیکڑے ہوتے ہیں، اور الگ الگ طرح کی جو مخلوقات ہے وہ ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کا ایسا واحد سمندر ہے جس کے اندر کوئی بھی جانور آپ کو زندہ نہیں ملے گا، کوئی بھی جانور نہیں۔ کیوں؟ وہ عذاب کی نحوست سے، کائی کی نحوست سے بھائی؟ عذاب کی نحوست سے۔ سوچو جس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ قوم سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے کہ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن جس جگہ پہ وہ عذاب آیا تھا اس جگہ پر بھی اللہ نے زندگی کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی پنپ نہیں سکتا وہاں پہ، زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ پورے کیا پورا بڑا سمندر ہے، لمبا چوڑا، اس کے آزو بازو میں 2-3 ممالک ہے، اتنا بڑا سمندر ہے وہ۔ پوری بستی آپ سوچو 40 لاکھ کی آبادی تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں شمار ہوتے تھے۔ ان افسوس کی بات یہ ہے ان میں سے ایک آدمی نے بھی نبی کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آج ہمارے زمانے میں ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں، ارے بھائی میں فلاں محلے میں جا کے محنت کروں یا علاقے میں یا بستی میں جا کے محنت کروں
تو پتہ نہیں لوگ میری بات کو سنیں گے کہ ارے ہم تو 2 مہینے سے وہاں جا رہے, 4 مہینے سے جا رہے, یار کوئی سن رہا ہی نہیں ہماری بات. ہم 2 مہینے 4 مہینے میں نا امید ہوتے ہیں, اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا دی, تب بھی ایک آدمی بھی ان کی بات کو ماننے والا نہیں بنا, لیکن نا امید ہوئے, نا امید نہیں ہوئے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, یہ عبرت ہے آج, کیونکہ ہمارے آج کے زمانے میں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, یہ ننگی ننگی فلمیں جو ہمارے نوجوان موبائلوں کے اندر دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے کی وجہ سے یہ جو خباثت ہے, یہ جو گندگی ہے بدکاری کی, یہ ہمارے سماج میں بھی عام ہو چکی ہے. اور بہت سارے لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ میں اس طریقے کا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ میں بھی میں ایسا عمل کروں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا. یاد رکھو, حلال بیوی کے ساتھ میں آپ زنا کر رہے ہو, حرام کر رہے ہو. حرام کیا کر رہے ہو بھائی؟ حرام ہے, حرام ناجائز ہے. حالانکہ بیوی کیا ہے آپ کے لیے؟ حلال ہے. حلال بیوی کے ساتھ میں بھی اگر کوئی اس طریقے کا عمل کر رہا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر خبیث اس سرزمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے آج کے زمانے میں جن گورنمنٹوں نے اس کی اجازت دے دی ہے, خود ہمارے اپنے ملک کے اندر پچھلے سال ہی سپریم کورٹ نے ایسا قانون پاس کیا کہ مرد مرد کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے, اور عورت عورت کے ساتھ میں شادی کر سکتی ہے. میرے محترم دوستو, دنیا کے جن جن ملکوں کے اندر یہ بل پاس ہوا, یہ قانون پاس ہوا, میں آپ کو وہاں کی حالت بتاتا ہوں. انسانوں کی زندگی کتے اور سوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے. اس لیے کہ آپ ایک کتے کو دیکھو, وہ کبھی بھی دوسرے کتے کے پیچھے نہیں چلیں گا. کتا ہمیشہ آپ کو کس کے پیچھے چلتا ملے گا بھائی؟ ارے کس کے پیچھے؟ جو کتے کی فیمیل ہوتی ہے, آپ کو اسی کے پیچھے 12 کا جھنڈ دکھے گا. ہاں نہیں, دیکھنا, آپ نے غور کرنا, کبھی بھی کتا آپ کو کسی کتے کے پیچھے, تو یہ انسان جو دوسرے انسان سے ایسا عمل کر رہا, وہ کتے سے بھی بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے بھی بدتر ہو گیا. اور جن ملکوں کے اندر یہ قانون پاس ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان ملکوں میں ایسی پوری آزادی مل گئی. حال یہ ہے آج ان ملکوں کے اندر بچے پیدا ہونا بند ہو چکے ہیں. ارے گورنمنٹیں انعام دے رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ یہ بل پاس کر رہی ہے کہ جس کے 2 بچے سے زیادہ بچے ہو اس کو گورنمنٹ کی جاب مت دو, اس کو الیکشن میں مت کھڑے رہنے دو, اس کو یہ مت کرو وہ مت کرو. یہ مسئلے چل رہے کہ نہیں چل رہے ہمارے یہاں پہ؟ اور دوسرے ملکوں میں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے نمبر پہ سنگاپور, دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی, کھرب پتی, کروڑ پتی وہ سنگاپور کے اندر ہے. وہاں کی گورنمنٹ نے سال کے اندر ایسے 2-4 دن بنائے ہوئے ہیں, میاں بیوی آپس میں تعلقات بنائیں, اور جو مرد یعنی جو بھی بچہ پیدا کرے گا گورنمنٹ اس کو کروڑوں روپیہ انعام دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے, بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے. جاپان, دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے لوگ آج کی تاریخ میں اگر کسی ملک میں ہے تو کہاں پر ہے بھائی؟ جاپان کے اندر. جوانوں کی پیداوار بند ہو چکی ہے, نوجوانوں کی پیداوار بند ہو چکی ہے. سب سے زیادہ بڈھے آپ کو وہیں ملیں گے. کیوں؟ جوانوں کی آبادی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ نوجوانوں کی آبادی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس لیے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے شادی کرنا نہیں چاہتے. ضرورت محسوس ہوئی تو جانوروں کے جیسا ایک دوسرے سے تعلق بناؤ, اس کے بعد یہ کون اور یہ کون. بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے. تو ایک ریسرچر کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس نے لکھا ہو سکتا ہے آنے والے 100-200 سال میں جاپان کا نقشہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے. ختم ہی ہو جائیں گی پوری آبادی, کیونکہ ہر سال آبادی کا جو گراف ہے وہ کم ہوتے جا رہا. گورنمنٹیں پریشان ہیں. اگر ہمارے ملک کی آبادی ایسے ہی کم ہوتی گئی, ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک ہی دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. یورپ کے ملکوں میں آپ دیکھو, امریکہ کے اندر دیکھو, آج کی تاریخ میں ان ملکوں نے
फ्रीडम और आज़ादी के नाम पर ये सारी कानून बनाए हुए हैं कि जो जिससे चाहे वैसे ताल्लुक़ बना सकता है। उसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। आज के यूरोप में और आज के अमेरिका में आपको 60% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको अपने माँ का नाम तो पता है, अपने बाप का नाम मालूम नहीं है। बाप मालूम ही नहीं है उनको उनका बाप कौन है। तो कितने % बच्चों को? 60% बच्चों को। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिश को बगैर शादी के, बगैर निकाह के किधर भी कहीं पे भी पूरा कर सकता है, लोग शादियां क्यों करेंगे? अब जब शादी नहीं करेंगे, औलाद नहीं पैदा होंगी। खुद हमारे मुल्क के अंदर कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी से उन्होंने बच्चे पैदा किए। पढ़े कि नहीं पढ़े पेपर में? अरे भाई बोलो ना। टेस्ट ट्यूब बेबी से, टेस्ट ट्यूब बेबी का भी मसला है। टेस्ट ट्यूब बेबी से उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। क्यों? शादी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, खाली मर्दों ने नहीं, औरतें भी है बहुत सारी ऐसी। शादी क्यों करने का? बोले अपने गले के अंदर लोड़ना क्यों बांध के फिरने का? शोहर के नाम का, हस्बैंड के नाम का फ्रीडम, आज़ादी। जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो चुकी है। जिससे चाहे उससे अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। बच्चे का क्या है, आजकल तो बच्चा मशीन में भी पैदा हो जाता। टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे भी पैदा करें। औरतों ने भी बच्चे पैदा किए और मर्दों ने भी बच्चे पैदा किए बगैर निकाह के, बगैर शादी के। तो एक वक्त ऐसा आएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरी दुनिया में जो माहौल बन रहा है ये सब क़यामत की अलामत और क़यामत की निशानियाँ हैं। दुनिया के बर्बाद होने से पहले, दुनिया के ख़त्म होने से पहले ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ों की वजह से जो बीमारियां हैं, एड्स की बीमारी आज आम हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया में भी आपको सुन के हैरत होंगी, सबसे ज़्यादा एड्स के पेशेंट अफ्रीका के बाद अगर कहीं पर है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ोगे, अल्लाह ऐसी बीमारियों में मुब्तला करेगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और मुझे और आपको अल्लाह के हुक्मों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।